جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل نمبر 2، جملے کے ذاتی و صفاتی اقسام۔ کہتے ہیں واضح ہو کہ کوئی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا، یا تو وہ دونوں کلمے لفظوں میں موجود ہوں جیسے ضرب زید، یا تقدیراً ہو جیسے اضرب، کہ انت اس میں پوشیدہ ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ جملے میں دو سے زیادہ بھی کلمے ہوتے ہیں، تین بھی ہوتی ہے، جیسے ضرب زید امرن، ٹھیک ہے، چار بھی ہوتے ہیں، ضرب زید امرن مشدودن، ٹھیک ہے، اور کتنے، پانچ بھی ہوتے ہیں، ضرب زید امرن مشدودن والخشبۃ، والخشبۃ کس کے ساتھ، لکڑی کے ساتھ مارا، آئی بات سمجھ۔ اور یہ کتنے ہو گئے، پانچ نا، چھ بھی ہوتے ہیں، ضرب زید امرن ضربن شدیدن مشدودن والخشبۃ، آئی بات سمجھ۔ اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، بات آ گئی سمجھ میں، یہ صبح بتائیں دیا کل سنانا ہے اس کو۔ جی تو زیادہ کی کوئی حد ہے، جب جملے کے کلمات بہت ہوں تو اسم و فعل کو اس میں سے تمیز کرنا چاہیے، چنانچہ نحو میں اسم اور فعل کی علامات آپ کو بتائیں گے آگے۔ اور دیکھنا چاہیے کہ معرب ہے یا مبنی، اسم اور فعل اور حرف کی بحث کے بعد ہی معرب مبنی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، عامل ہے یا معمول، اس کے بعد جو ہے وہ عوامل کی بحث شروع ہو رہی ہے، سارا بتا رہے ہیں کہ آگے خلاصہ کیا کیا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کلمات کا تعلق آپس میں ایک دوسرے سے کس طرح کے، تاکہ مسند اور مسند الیہ ظاہر ہو جائے اور جملے کی صحیح معنی سمجھ میں۔ اب جملہ باعتبار ذات کے چار قسم کا ہوتا ہے، اسمیہ، فعلیہ، شرطیہ، ظرفیہ۔ نمبر ایک اسمیہ جیسے زید قائم، پڑھ چکے آپ، فعلیہ جیسے قام زید، شرطیہ جیسے ان تکرمنی اکرم کا، آئی بات سمجھ، اس میں شرط ہے۔ اور ظرفیہ وہ ہے جس کی شروع میں ظرف ہو، کیا ہے، جس کی شروع میں ظرف ہو، جیسے ہندی مالون، اس کی ترکیب بھی ہم کرتے ہیں۔ یہ چاروں قسمیں اصل جملہ کہلاتی ہیں، کیا کہتی ہیں، اصل، یہ ذات کے اعتبار سے قسم ہے، یہ کس کے اعتبار سے قسم ہے۔ اب صفات کے اعتبار سے بھی جملے کی کتنے ہیں، 6 قسمیں ہیں۔ نمبر ایک مبینہ، کیا، جو پہلے جملے کو واضح کر دے، یعنی اس کو بیان کرے، اس کی تفصیل بیان کرے، جیسے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، کلمہ 3 قسموں پر ہے، اسم و فعل و حرف، اسم اور فعل اور حرف۔ اب یہ اسم و فعل و حرف ہے نا، یہ جملہ مبینہ ہے، کیا ہے، یعنی پچھلے والے کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، الکلمۃ مبتدا علی حرف جر، ثلاثۃ مضاف اقسام، مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر عطف بیان، مبین، کیا ہوگا، مبین۔ اسم معطوف علیہ واو حرف عطف، فعل معطوف علیہ معطوف واو حرف عطف، حرف معطوف، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر، یا اس طرح بھی کرتے ہیں، اسم معطوف علیہ واو حرف عطف، فعل معطوف اول واو حرف عطف، حرف معطوف ثانی۔ اسم معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر، یہ ہوا عطف بیان، یہ کیا ہو گیا، عطف بیان۔ مبین اپنے عطف بیان سے مل کر، مبین، مبین بولیں، پہلا مبین ہوگا، دوسرا عطف بیان، یعنی دوسرا بیان ہوگا نا اس کا، ٹھیک ہے، اس کو عطف بیان کہتے ہیں عام طور پہ۔ مبین اپنے عطف بیان سے مل کر مجرور ہوا علی حرف جار، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا کائنتن صیغہ اسم فاعل، اس کا کائنتن یا ثابتتن دونوں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کائنتن زیادہ بہتر ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ صیغہ اسم فاعل، اس میں ہی ضمیر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، بات سمجھے، مؤنث، ہاں، مبتدا کے اعتبار سے صیغہ نکالا جاتا ہے افعال عامہ کا۔ افعال عامہ، افعال عامہ کتنے ہیں، 4، ایک کیا، وجود، ثبوت، حصول، کون، وجود، ثبوت، حصول، کون، یہ 4 ہے، یا قائن نکالیں گے، یا ثابت نکالیں گے، یا موجود نکالیں گے، یا حاصل نکالیں گے،
حاصل، ہاں، اور کہیں پہ جو ہے وہ اگر فعل نکالنے کی ضرورت ہو تو اس میں ثبت، حصل، وجد اور کیا ہے کان، ٹھیک ہے، بات آئی سمجھ میں؟ تو اس کو مصدر کے اعتبار سے یاد کیا جاتا ہے، وجود، ثبوت، حصول، کون، بات آ گئی سمجھ میں؟ بہرحال اس مثال میں پہلے جملے کا مطلب صاف نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کون سی تین قسمیں ہیں، دوسرے جملے نے اس کو بیان کر دیا کہ وہ تین قسمیں اسم و فعل و حرف ہیں۔ نمبر 2، جملہ معللہ، جملہ معللہ جو پہلے جملے کی علت اور وجہ بیان کرے، پہلے جملے کی علت اور وجہ بیان کرے، جیسا کہ حدیث شریف میں لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل و شرب و بیعات، کہ لا تصوموا فی هذه الايام، اس کی ترکیب آسان ہے، لا تصوموا فعل، واو ضمیر فاعل، فی حرف جار، هذه اسم اشارہ، الايام مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا لا تصوموا فعل کا، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر معلل، کیا ہوگا؟ آگے ترکیب سمجھ میں آ گئی نا؟ کسی کو نہیں آئی تو بتاؤ، ہاں نہیں آئی؟ آگے پہلے لا تصوموا فی هذا آ گئی نا؟ فا تعلیلیہ، فا کیا کہیں گے؟ ان حرف مشبہ بالفعل، ہا اس کا اسم، ٹھیک ہے، ایام مضاف، اکل معطوف علیہ، واو حرف عطف، شرب معطوف اول، واو حرف عطف، اور بیعال معطوف ثانی، ٹھیک ہے۔ تو معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر مضاف علیہ ہوا ایام مضاف کا، مضاف علیہ ہوا ایام ہے، مضاف نے مضاف علیہ سے مل کر خبر ہوئی ان حرف مشبہ بالفعل کی، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر تعلیل، معلل تعلیل مل کر جملہ تعلیلیہ ہوا، جملہ کیا ہوا؟ بات آ گئی سمجھ میں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، تم روزہ نہ رکھو ان 5 دنوں میں، یعنی عیدین اور ایام تشریق میں، اس لیے کہ وہ کھانے پینے اور ہمارے ایک استاد ہوتے تھے مزاحیہ، وہ کہتے تھے کہ یہ دن چلو بس چھوڑو نہیں بتا، آگے جی آگے آگے، ہاں اصل میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا اس میں نہیں پتا، ہاں جی چلو بھائی۔ اس حدیث شریف کے پہلے جملے میں 5 دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا اور اس کی علت دوسرے یعنی وجہ دوسرے جملے میں بیان فرمائی ہے کہ وہ کھانے پینے اور جمعہ کے دن ہے۔ نمبر 3، جملہ معترضہ جو 2 جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہو، جو 2 جملوں کے درمیان ہے، جیسے قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ النیۃ فی الوضوء لیس بشرط، فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہ نیت وضو میں شرط ہے۔ اب دیکھو یہ رحمہ اللہ ہے، یہ جملہ معترضہ ہے، یہ جملہ دعائیہ اور جملہ معترضہ ہے، اس کا آگے پیچھے سے کوئی جوڑ، قال ابو حنیفہ قول ہے، النیۃ فی الوضوء لیست بشرط مقولہ ہے، ٹھیک ہے، تو جملہ اصل یہ ہے، بیچ میں وہ جملہ معترض ہے، اس کی ترکیب بھی دونوں جملوں سے الگ ہی تھا، بات آ گئی سمجھ میں؟ تو کہتے ہیں اس مثال میں رحمہ اللہ جملہ معترضہ ہے کہ پہلے اور بعد کے کلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 4، مستأنفہ، اس کی ترکیب بتاؤ، آسان ہے، ہاں ہاں پورے کی، قال ابو حنیفہ، قال فعل، ابو مضاف، حنیفہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر قول، کیا؟ رحیمہ فعل، ہو ضمیر مفعول بھی مقدم، لفظ اللہ فاعل، فعل اپنے فاعل اور کیا مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جملہ معترضہ، بات آئی سمجھ میں؟ آگے النیۃ مبتدا، ٹھیک ہے، فی حرف جار، الوضوء نہیں، ہاں النیۃ مصدر، النیۃ مصدر، فی حرف جار، الوضوء مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا النیت مصدر کا، کیا ہوا؟ النیت
مصدر کا، ٹھیک ہے. النیت مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ اسم ہوا لیست فعل ناقص کا، اسم ہوا لیست فعل ناقص کا، ٹھیک ہے. با زائدہ شرط خبر ہوئی لیست فعل ناقص. عام طور پر لیست فعل ناقص کی خبر میں با زائدہ داخل ہوتی ہے، بعض ہوتی ترکیب میں کچھ نہیں بنتی لیکن اپنا عمل جر والا کرتی ہے. اصل میں اس پر شرطن زبر ہونی چاہیے تھی لیکن کیا ہے، با نے اس کو جر دی ہے تو عمل کرتی ہے لیکن ترکیب میں کچھ بھی نہیں ہوتی. آئی بات سمجھ میں؟ جی نہیں، با کو ترکیب میں کچھ نہیں بنائے. با حرف جار زائدہ اور شرطن جو ہے وہ لیس فعل ناقص کی خبر. فعل ناقص اپنے اسم مقدم اور خبر سے مل کر، یہ مقولہ ہوا قول کا، قول اپنے مقولے سے مل کر جملہ فعلیہ قولیہ. بات آ گئی سمجھ میں؟ بات سمجھے جی. نمبر 4 مستانفہ وہ جملہ ہے جس سے نیا کلام شروع کیا جائے. اس سے نیا کلام جیسے الکلمۃ علی ثلاث، بس نئی بات شاہ سے شروع ہو وہ جملہ مستانفہ ہے. اس کو جملہ ابتدائیہ بھی کہتے ہیں. نمبر 5 جملہ حالیہ وہ جملہ ہے جو حال واقع ہے، جو کیا ہو، جیسے جاءنی زید وہو راکب، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا. بات آ گئی سمجھ میں؟ اب وہو راکب یہ جملہ حالیہ ہے، ٹھیک ہے. نمبر 6 معطوفہ وہ جملہ ہے جو پہلے جملے پر عطف کیا جائے. کبھی لفظ کا لفظ پر عطف ہوتا ہے، کبھی جملے کا، جیسے جاءنی زید وذهب عمرو، آیا میرے پاس زید اور آیا عمر. اب اس کی ترکیب آسان ہے، جا فعل نون وقایا یا ضمیر مفعول بھی مقدم، زید فاعل، زید فعل فاعل مفعول مل کر معطوف علیہ، واو اور عطف ذهب فعل عمرو فاعل، فعل فاعل مل کر معطوف، معطوف اپنے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوف ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ جملہ معطوف ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ بس یہ بات ہے سمجھنے کی، ٹھیک ہے. آگے جو ہے وہ علامات یاد کرنے. فصل علامات اسم، ٹھیک ہے. الف لام نمبر 2 حرف جر اس کے شروع میں ہو، جیسے الحمد بزید، ٹھیک ہے. نمبر 3 تنوین اس کے آخر میں ہو، جیسے زید. نمبر 4 مسند الیہ ہو، جیسے زید قائم. نمبر 5 مضاف ہو، جیسے غلام ہو زید. منصوب ہو، جیسے بغدادی. مصغر ہو، جیسے قریش رجیل. مصغر یعنی جس کو چھوٹا، رجیل مانا چھوٹا سا آدمی. اور قریش کی معنی کیا ہے کسی کو پتہ ہے؟ ہاں میں نے ویسے لغت میں دیکھا، قرش معنی بول رہے تھے بڑی مچھلی، شکاری مچھلی، اور ہاں یہی معنی ہے، اور قریش چھوٹی مچھلی ہوگی، ایسے الحمدللہ صحیح ہوگی تحقیق. اچھا ہاں بڑی مچھلی، قرش معنی بڑی مچھلی اور قریش معنی چھوٹی مچھلی، تصغیر ہے اس کی. بہرحال ہاں نہیں دیکھو باہر اڑو چھوٹا بچہ. چلو ٹھیک. تثنیہ ہو جیسے رجلان، جمع ہو جیسے رجال، موصوف ہو جیسے رجل کریم، تائے متحرک اس سے ملی ہوئی ہو جیسے ضاربۃ. اب دیکھو اسم کی جس نے 3 علامتیں یاد کر لی اس کو اسم کی پہچان آرام سے ہو جائے. ایک تنوین، الف لام اور اضافت، مضاف ہونا. بات آئی سمجھ میں؟ تنوین، الف لام اور، اب دیکھو جو بھی مثالیں ہیں ان میں یا تنوین ہوگی یا الف لام ہوگا یا مضاف ہوگا. تینوں میں دیکھو پہلی مثال الحمد میں الف لام ہے، بزید میں تنوین ہے. اس کے بعد زید میں تنوین ہے، یہ تو ہے ہی تنوین کی مثال. زید قائم دونوں میں تنوین ہے. غلام میں اضافت ہے اور زید میں تنوین ہے. قریشن میں تنوین ہے، رجل میں تنوین ہے، بغدادین میں، ہندین میں ہے. اچھا رجلان اور رجال،
یہ نون جو ہے وہ تنوین کی جگہ پر ہے. آئی بات ہے، نون جو ہے وہ تنوین کی جگہ پہ ہوتا ہے. بات آئی سمجھ. موصوف میں رجل کریم یہ سب آ گئے. فائدہ واضح ہو کہ فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں ایک اعتراض کا جواب ہے. اعتراض یہ ہے کہ کیا آپ کہتے ہو کہ تثنیہ اور جمع ہونا اسم کی علامت ہے، اور علامت وہ ہوتی ہے جو اسی میں پائی جائے، کسی اور میں نہ پائی جائے. تو فعل بھی تثنیہ جمع ہوتا ہے، پڑھا جائے فعل، فعلا، فعلو، فعلت. ہاں تو فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا بلکہ اس کا فاعل تبدیل ہوتا ہے. فعل مانا کیا اس ایک مرد نے، اور فعلا مانا کیا ان دو مردوں نے. تو کام وہی ایک ہے، کرنے والے دو ہیں. یا ضربو میں کیا ہے؟ مارا. تو مار وہی ایک ہی ہے لیکن کرنے والے تبدیل ہو رہے ہیں. تو یہ جو ہے ضمیر تبدیل ہو رہی ہے، اسم تبدیل ہو رہا ہے، فعل تبدیل ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو کہتے ہیں فائدہ واحد ہو کہ فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا، اور فعل کے جو صیغہ تثنیہ و جمع کہلاتے ہیں وہ فاعل کے اعتبار سے ہیں. جیسے فعلا یفعلان، ان دو مردوں نے کیا، وہ دو مرد کرتے ہیں. بات آئی سمجھ میں؟ ایسے ہی فعلوا یفعلون، ان سب مردوں نے کیا، وہ سب مرد کرتے ہیں. کرنے والے دو مرد یا سب مرد ہیں، یہ مطلب نہیں کہ دو کام کیے یا سب کام کیے. کام تو ایک ہی کیا مگر کرنے والے دو مرد یا سب مرد ہوئے. خوب ذہن نشین ہے. اگر کام دو کیے تو پھر کیا کہیں گے عربی؟ ٹھیک ہے، تو کہیں گے فعل فعلان، ضرب ضربان. تو اس صورت میں بھی تثنیہ وہ مصدر ہو رہا ہے جو اسم ہے، فعل کو پھر بھی تثنیہ نہیں لائے. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو وہ جو مفعول مطلق اس کا بن رہا ہے نا آگے، تو مفعول مطلق اسم ہوتا ہے نا، تو اس کو وہ تثنیہ ہوا، فعل پھر بھی تثنیہ. بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں مصدر، اور مصدر اسم ہوتا ہے. ضرب تو ضربان، ٹھیک ہے. تو دو کام ہو گئے تو وہ تثنیہ آگے مصدر کو لائیں گے، فعل کو پھر بھی تثنیہ. بات آگے سمجھ میں؟ آگے علامات فعل. علامات قد اس کے شروع میں ہو جیسے قد ضرب، بے شک اس نے مارا. سین شروع میں ہو جیسے سیضرب، قریب ہے کہ مارے گا وہ. نمبر 3 سوف شروع میں ہو جیسے سوف یضرب، قریب ہے کہ مارے گا وہ. نمبر 4 حرف جزم داخل ہو جیسے لم یضرب. ضمیر متصل ہو جیسے ضربت. آخر میں تائے ساکن ہو جیسے ضربت. امر ہو جیسے اضرب، نہیں ہو جیسے. آئی بات سن. اسی طرح آخر میں مبنی بر فتح ہو، ہمیشہ فتح ہو، جو کبھی زائل نہ ہو جیسے ضربت. فعل میں بھی یہ علامات شارٹ کٹ والی، جیسے اس میں 3 بتائی نا، اس میں بھی یہ ہے کہ ماضی مضارع امر نہیں ہو. ماضی مضارع امر نہیں ہو، بس وہ سارے تم نے صرف میں پڑھ چکے، تو فعل کو پہچاننے کے لیے یہ کافی ہیں. بات آ گئی سمجھ میں؟ کہ ماضی ہے، ماضی میں ضمیر مرفوع متصل بھی آ گیا، تائے ساکن بھی آ گئی، ساری اس میں آ گئے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ امر نہیں، ویسے بھی اس میں موجود ہے کہ امر نہیں ہو. بات آ گئی سمجھ میں؟ اور لم جازم بھی مضارع پر ہی داخل ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. آخر میں تائے ساکن ہو جیسے ضربت. نمبر 7 امر ہو جیسے اضرب، نہیں ہو جیسے لا تضرب. بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں. علامات حرف، حرف کی علامات یہ ہیں کہ اس میں اسم و فعل کی علامات نہ پائی جائے. اور حقیقت یہ ہے کہ کلام میں حرف مقصود نہیں ہوتا بلکہ وہ محض ربط کا فائدہ دیتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور یہ ربط کبھی 2 اسموں میں ہوتا ہے جیسے زید فی الدار. زید، اب زید بھی اسم ہے اور دار بھی اسم ہے، فی نے اس کو ملایا آپس. بات آ گئی اس میں؟ ربط دلایا. یا ایک اسم اور ایک فعل میں ہو جیسے کتبت بالقلم. اب کتبت فعل ہے اور قلم اسم ہے، ان میں ربط دینے والی با آ گئی. بات آ گئی سمجھ میں؟ یا 2 فعلوں میں جیسے ارید ان اصلی. اب ارید فعل ہے، اصلی بھی ان نے ان دونوں کا آپس میں ربط دیا، ملایا. بات آ گئی سمجھ میں؟ اب یہ اسم فعل کی اور حرف کی تو علامت نہیں ہے، اسم اور فعل کی علامات یاد کرو اور سناؤ. ابھی یاد کرو اور پھر ایک دوسرے کو سناؤ، پھر مجھے سناؤ.